حکم حجاب کا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے حجاب کے پیچھے سے مانگو. کچھ لوگ کہتے ہیں حجاب کا کوئی لفظ نہیں قرآن میں، حجاب کا کوئی حکم نہیں قرآن میں. او بھائی قرآن پڑھو تو صحیح، کیا لکھا ہوا ہے لفظ؟ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، وقف کر کے میں نے پڑھا کیا لفظ ہے؟ حجاب. عجیب بات ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ نہیں، جو لوگ، ان کی بات ہو رہی، جو لوگ ایسا کہتے ہیں شاید ان کی آنکھوں پر حجاب پڑ گیا ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں اس کی تفصیل ابھی بیان ہوگی، بعد میں بھی بیان ہوگی انشاءاللہ جب جلباب کا ذکر آئے گا. یہ اول خطاب کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے. اور کن کے بارے میں؟ انبیاء، ازواج مطہرات کے بارے میں. انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ جماعت کس کی؟ صحابہ کی. اس دنیا، اس کائنات میں عظیم ترین پاکیزہ ترین خواتین کون؟ ازواج مطہرات. صحابہ سے کہا جا رہا ہے حجاب کے پیچھے سے. آگے سنیں، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں جملے کیا ہیں؟ نہ جی کوئی مسئلہ نہیں، پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. تو اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو حکم دے رہا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں. نہیں جی ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنی بچیوں پر. اللہ کو نبی کے صحابہ پر اعتبار نہیں کیا؟ اللہ کو نبی کی بیویوں پر اعتبار نہیں کیا؟ یہ قرآن ہے بھائی. باقی سب کچھ ہے جو میڈیا ہے، یہ ہے وہ ہے، قرآن یہ ہے. اور امت نے یہی سمجھا ہے حجاب کے پیچھے سے. امت کی مائیں ہیں، اندازہ کریں نکاح نہیں ہو سکتا، پردے کا حکم ہے. اللہ اکبر کبیر. اب ان سے پاکیزہ خواتین کون ہوں گی؟ ان سے زیادہ پاکیزہ افراد کون ہوں گے صحابہ سے بڑھ کر؟ ادھر ہے تو ہمارے تو زیادہ ہونا چاہیے. کیا حال ہے آج ہمارا؟ کیسے ہم فتنوں کا شکار ہیں؟ میں بھی شامل ہوں، ہم سب فتنوں کا شکار ہیں، دور فتن میں رہ رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ڈیگریڈ نہیں کرنے کی بات ہو رہی، ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں. تو زیادہ احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنی سادہ سی بات. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.